فیضان کربلا صدہا سلام تم پر ہو اے جان کربلا، جاری ہے زمانے میں فیضان کربلا، لاکھوں سلام تم پہ ہو اے جان کربلا۔ عالم نہ پوچھئے لبے نہر فرات کا، صبر حسین اور تھا میدان کربلا، صبر حسین اور تھا میدان کربلا۔ صبر و رضا کی اور میں کس کی مثال دوں، صبر و رضا کی اور میں کس کی مثال دوں، اپنی مثال آپ تھے سلطان کربلا، اپنی مثال آپ تھے سلطان کربلا۔ لہرا رہا ہے سر بفلک پرچم حسین، لہرا رہا ہے سر بفلک پرچم حسین، اللہ رے یہ عزم جوانان کربلا، اللہ یہ عزم جوانان کربلا۔ باطل کا سر جھکا کے رہے حق کے سامنے، باطل کا سر جھکا کے رہے حق کے سامنے، دیکھیے تو کوئی شان اسیران کربلا، دیکھیے تو کوئی شان اسیران کربلا۔ سارا زمانہ ہوتا ہے جاوید سوگوار، آتی ہے جب بھی یاد شہیدان کربلا، جاری ہے زمانے میں ہمیشہ فیضان کربلا۔ پورا مجمع ایک بار اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، داستان کرب و بلا سننے کے لیے امام علی مقام وعلی جدہ وعلیہ السلام کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت کے لیے پھر سے ایک بار حاضر ہوئے۔ اللہ ہماری محبتوں کا اللہ ہمیں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ امام علی مقام آپ کی ذات اقدس اور آپ کا وجود پاک ہمارے لیے تو یہی کافی ہے کہ ہم آپ کے غلاموں میں شامل ہے۔ اللہ کرے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں ان کی غلامی نصیب ہو جائے اور وہ ہمیں قبول کر لیں۔ بات تو قبولیت کی ہے نا، ہم کتنے بھی چیخیں مار مار کر گلا بٹھا لیں، ہم کتنے ہی ہاتھ اونچے کر کر کے اپنی آوازوں کو دبا لیں اور آواز بٹھا لیں کہ ہم غلام حسین، ہم آپ کے چاہنے والے، آپ کے شائق، آپ کے شیدا، آپ کی محبت کرنے والے، جب تک وہ قبول نہ کرے تو سکہ تو لگ ہی نہیں سکے گا نا۔ باعث بستامی جب قبر میں گئے، منکر نکیر جب سوال کرنے آئے، پوچھا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ باعزید نے کہا زندگی بھر تو کہتا رہا، اب بھی وہی کہہ رہا ہوں، میرا رب اللہ ہے۔ بھائی زندگی بھر یہی کہا ہے اور ابھی بھی وہی کہوں گا، لیکن فرشتوں بات میرے کہنے پر پوری نہیں ہوگی۔ ارے میں تو ہمیشہ اس کو اپنا رب کہتا ہوں، جا کر پہلے اس سے بھی تو پوچھو کہ وہ مجھے اپنا بندہ مانتا ہے یا نہیں۔ میں تو زندگی بھر کہتا ہوں کہ میرا رب اللہ، میرا رب اللہ، میرا، اب میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ ارے اس سے بھی تو پوچھو کہ وہ بندہ مانتا ہے یا نہیں۔ تو ہم لاکھ چلائیں یا حسین یا حسین، بات تو قبولیت کی ہے نا کہ وہ دربار ہمیں قبول کر لے کہ ہاں آجا، بڑی محبت ہو، تو نے محبتوں کا سلوک میرے ساتھ کیا ہے، میرے اور میری آنکھ کے ساتھ کیا ہے، آج تجھے اپنی غلامی میں حصہ دے رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ وہ قبول کر لے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی ذات پاک کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے 5 خصوصیت آپ کی ذات میں عطا فرمائی تھی، 5۔ اب خصوصیت کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر کوئی خصوصیت ہے مطلب دوسرے میں نہیں ہے، آپ ہی میں ہے۔ 5 قسم کی خصوصیات امام حسین کو اللہ پاک کی طرف سے عطا ہوئی تھی۔ پہلی کہ بچپن ہی سے شہادت کی شہرت عام تھی،
پیدا ہوئے نہیں، فرشتے آ رہے ہیں آسمانوں سے خوشخبریاں سنانے کے لیے، لیکن ساتھ میں غم کی بھی بات بتا رہے ہیں۔ اگرچہ اللہ نے آپ کو ایک بہترین بیٹے کی شکل میں امام حسین عطا کیے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ بے یارو مددگار انہیں کربلا کے میدان میں پیاسا انہیں شہید کیا جائے گا، وہ بھی تنہا نہیں، کنبے کے ساتھ ان پر ظلم و زیادتی کی حد کر کے ان کو شہید کیا جائے گا۔ یہ بھی ساتھ میں غم کی بات بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ایک خصوصیت آپ کے ساتھ تھی، پیدا ہوتے ہی شہادت کی شہرت عام تھی۔ دوسری چیز کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا کرم نوازیاں امام حسین کے ساتھ تھی، بے انتہا کرم نوازیاں۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا حسین وہ ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا ہے۔ یہ کرم نوازی ہے۔ حضرت ابراہیم بائیں پر اور حضرت امام حسین دائیں پر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبرائیل امین آئے، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے محبت کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی محبت کو دیکھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں سے بڑی محبت فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں، کہ اللہ پاک فرماتا ہے حبیب ان دونوں میں سے ایک کو چن لو، کیونکہ ایک کو اللہ چاہتا ہے۔ حضور نے فرمایا تو میں اپنے بیٹے حسین پر ابراہیم کو قربان کرتا ہوں، سگے بیٹے کو قربان کر دیا۔ پھر جب بھی کبھی موقع آتا تھا حضور فرماتے تھے یہ میرا حسین وہ ہے نا جس پر میں نے اپنے سگے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ تو قربانیاں حضور کی کرم نوازیاں بچپن ہی سے امام حسین کے ساتھ تھی۔ تیسری چیز وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے وہ میں نے کل عرض کیا تھا وہ حسن اور خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ آپ کے رخسار یعنی گال مبارک اور آپ کی پیشانی میں قدرتی اتنا نور تھا، قدرتی طور پر اتنا نور تھا کہ جن راستوں سے گزر جاتے تھے راستے جگمگا اٹھتے تھے۔ ایک نور تھا امام پاک، یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تھا۔ ہاں یارو، ہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چہرہ کچھ بھی نہ ہو، آدمی خوبصورت ہو کر بھی بہت کریم پاؤڈر بھی لگا لے، پھر بھی وہ حسن نہیں آتا ہے جو قدرتی اللہ کی طرف سے جو حسن ملتا ہے۔ اس حسن اور کریم پاؤڈر والے حسن میں زمین آسمان کا پھر فرق ہو جاتا ہے۔ میرے نوجوانوں، تمہیں کسی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے چہرے کے حسن کو بڑھانے کے لیے تمہارے لیے اللہ نے پہلے ہی سے انتظام کر دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ارے تو وضو کا پابند بن جا، اللہ تیرے چہرے کو نورانیت سے بھر دے گا۔ ہاں کسی نے پوچھ لیا حضور آپ اپنی امت کو قیامت کے میدان میں اتنی امتیں ہوں گی کیسے پہچانیں گے؟ حضور فرماتے ہیں وضو کی وجہ سے جو ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے اسی چمک کو دیکھ کر میں اپنے امتیوں کو پہچان جاؤں گا۔ ہاں کسی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں یار، ایک 40 دن کا چلہ تو پورا کر، پھر آ کر مجھ مولانا نواز کو پکڑنا کون سا نور آیا۔ یار نور کس کو کہتے ہو آپ؟ گوری چمڑی کو نور کہتے ہو؟ گوری چمڑی کو آپ نور کہتے ہو؟ نہیں، اگر کالا کلوٹا بھی ہے نا تو قدرتی اس کے چہرے پر ایسی روحانیت آ جاتی ہے کہ ہر کوئی سلام ٹھوکنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ نور تو یہ ہے، ورنہ گوری چمڑی والے بہت سے ہیں، آپ کا تو کچھ نہ ہے، آپ کے حسن کا تو، لیکن نور ہے، روحانیت ہے، وہ نہیں ہے۔ تو روحانیت الگ چیز ہے، گورا ہونا الگ چیز ہے۔ امام حسین اللہ پاک کی طرف سے یہ کمال تھا، پیشانی اور آپ کا رخسار مبارک آپ کے اتنے چمکتے تھے، راہ منور ہو جایا کرتی تھی۔ پھر تیسری چیز امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی طرف سے یہ عطا ہوئی کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو کمالات عطا فرمائے تھے کہ بچپن ہی سے شہادت کی مشہوریت، حضور علیہ السلام کی کرم نوازیاں آپ کے اوپر، حضور علیہ السلام کی آپ پر یہ کرم نوازیاں، اللہ کی طرف سے آپ کو یہ ملنے والا یہ عطیہ کہ آپ کے چہرے
کی رونق اور نور جو زیادہ ہو چکا تھا. اس کے سوا امام علی مقام کو ایک خصوصیت یہ بھی ملی تھی کہ عاشورہ، اس سے پہلے بھی عاشورہ میں بہت بڑے بڑے کارنامے ہوئے، بڑے بڑے واقعات ہوئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو نجات ملنا فرعونیوں سے، نوح علیہ السلام کی کشتی کا پار لگنا اور ٹھکانے پر لگنا، ایسے بڑے بڑے واقعات جو عاشورہ کے دن میں ہوئے. لیکن یارو عاشورہ کا دن اتنا یادگار نہیں بنا جتنا یادگار امام علی مقام کی شہادت کے بعد بن گیا. اب جب کبھی بھی عاشورہ کا نام آتا ہے زبان پر، عاشورہ کا، تو یارو فٹ سے دماغ جاتا ہے شہادت امام علی مقام پر. تو یہ بھی آپ کی ایک خاصیتوں میں سے ہے کہ اللہ پاک نے شہرت عاشورہ کے دن کو جو اللہ نے شہرتوں سے نوازا ہے، یہ امام علی مقام کی شہادت کی وجہ سے کہ عاشورہ کا یہ مقام بڑھ گیا اور عاشورہ کی یہ عظمت بڑھ گئی ہے عاشورہ کی. تو یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو اللہ کی طرف سے ایک خاص یہ خصوصیت اللہ کی طرف سے امام حسین کو نصیب ہوئی تھی. اس کے علاوہ اور بھی آپ کے کمالات اور آپ کی بزرگی ہے جو اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی. میرے بھائیوں، آج اسی امام کی محبت میں ہم آج بیٹھے ہیں اور اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کر رہے ہیں. کربلا سننے کے لیے، کربلا ہے کیا؟ ایک واقعہ، ایک حادثہ. اگر حادثہ ہوتا نا تو دنیا کے اتہاس میں ایسے کئی حادثے ہوئے ہیں جو مٹ گئے. یارو کربلا کے اندر اگر آپ شہید ہونے والوں کی گنتی کرو تو اتنی گنتی نہیں ہوگی کہ دنیا کے اتہاس میں اس سے کئی زیادہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا. حتیٰ کہ اتہاس میں آپ کو یہ بھی پڑھنے ملے گا کہ انسانوں کے سروں سے مینار بنائے گئے. مینار بھول گئے ہٹلر کو، اس کی ظلم کی داستان کو آپ فراموش کر گئے. ہوئی ہے اس سے بھی بڑھ کر تاتاریوں کا ظلم آپ دیکھیے. یعنی اس اتہاس کے اندر، دنیا کے اتہاس میں ایک نہیں ایسے سینکڑوں داستانیں ہوں گی جو کربلا کی طرح، مطلب جس میں لوگوں کا خون، بے بہا خون بہایا گیا، بغیر کسی روک تھام کے خون بہایا گیا. لیکن اتہاس کے پنوں پر وہ داستانیں پرانی ہو گئی. کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی لکھنے والا نہیں ہے، کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے. وہ ساری داستانیں اب جیسے ہوئی ہی نہیں ہے ایسے ہو گئی. اگر کربلا بھی ایک واقعہ ہوتا، ایک حادثہ ہوتا، تو ان داستانوں کی طرح وہ بھی ختم ہو جاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا آج بھی داستان کے روپ میں لوگوں کے دلوں میں زندہ تھا، اور کربلا کل بھی زندہ ہے، اور ہمیشہ لوگوں کے زندگی میں، لوگوں کی یادوں میں اور لوگوں کے جلسوں میں کربلا زندہ رہے گی. وجہ کیا ہے؟ اگر حادثہ ہوتا تو ختم ہو جاتا. مطلب پتا کیا چلا؟ یہ حادثہ نہیں ہے، کربلا ایک درس ہے، کربلا ایک مشن ہے، کربلا ایک سبق ہے، زندگی گزارنے کا ایک کتاب ہے جس کو امام علی مقام نے اپنے خانوادہ کے خون سے کربلا کی ریت پر لکھی ہے. ایک کتاب ہے یہ جس کا نوشتہ قیامت تک کے لیے امام نے لکھ دیا ہے کربلا کی سرزمین پر کہ اب زمانے آتے رہیں گے. یارو 1382 سال ہو چکے ہیں کربلا کی داستان کو، 1382 سال. لیکن آج بھی کربلا لوگوں کے دلوں میں ایسے ہی زندہ ہے جیسے کل کربلا ہوئی تھی. آج بھی لوگوں کی نظروں میں ایسے ہی کربلا زندہ ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک حادثہ نہیں، ایک سبق ہے. میں ایک غیر مسلم کو پڑھ رہا تھا، ایک غیر مسلم کو، اس نے کہا کہ مجھ پر بڑا ظلم ہوا، یہاں تک کہ ظلم کرتے کرتے مجھے لوگوں نے جیل میں ڈال دیا. حد کر دی ظلم کی، اتنا مجھے مارا، اتنا ٹارچر کیا، اتنا مجھے ستایا کہ ایک وقت وہ آیا کہ میں ہمت ہار گیا اور میں نے سوچا کہ چلو اب میں
باطل کے آگے جھک جاؤں، میں نے طے کر لیا، اب میں باطل کے آگے سرنڈر ہو جاؤں، میں جھک جاؤں۔ لیکن یارو جیسے ہی دل میں خیال آیا نا تو مجھے کربلا کا واقعہ یاد آ گیا۔ مجھے، یہ غیر مسلم کی بات بتا رہا ہوں، مجھے کربلا کا واقعہ یاد آ گیا۔ جیسے ہی کربلا یاد آئی نا تو میرے دل میں جیسے ایک جذبہ پیدا ہو گیا کہ نہیں، وہ امام تھے مسلمانوں کے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو کٹا دیا، اپنی آنکھ کو کٹا دیا، لیکن باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ارے میری تو اکیلے کی ایک جان ہے، اگر میں بھی اس طرح سے باطل سے ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہوں، زمانہ کل مجھے بھی امام حسین کی طرح یاد کرے گا۔ یہ جذبہ ہے جو کربلا دلاتی ہے آپ کو یاد، یہ حوصلے آپ کے بڑھاتی ہے۔ کربلا یارو صرف حادثہ نہیں ہے، ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا درس ہے، سبق ہے، کربلا زندگی ہے، زندگی کہ آپ پڑھو، آپ کی زندگی کی بیٹری چارج ہو جائے گی۔ پڑھو تو صحیح، لیکن ہم نے کربلا کو کہاں چھوڑا ہے؟ نہیں جاؤں گا میں تفصیل میں آگے، اور میں اپنی اس بات پر آ جاؤں جہاں سے میں نے کل اپنی گفتگو کو ختم کیا تھا۔ سوچئے کربلا کیا ہے؟ کربلا نہیں سمجھے یار، ہم نہیں سمجھے کربلا کیا ہے۔ اگر سمجھ جاتے نا تو اس طرح میرے امام کی قربانیوں پر پانی نہیں پھیرتے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اتہاس رچ دیا، ایک اتہاس رچ دیا۔ ظلم کے آگے کس طرح سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا، یہ میرے امام نے لوگوں کو سکھا دیا ہے۔ حق کی سر بلندی کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، یہ میرے امام نے پیغام دے دیا رہتی دنیا تک کے لیے۔ اب جو ان کے گھر والے تھے انہوں نے بھی امام کی زندگی کو پڑھا تھا۔ سب سے پہلا وہ مجاہد جس کو کربلا کی طرف بھیجا گیا تھا، امام مسلم ابن عقیل کی صورت میں آئے، کوفہ میں آئے۔ پہلے منظر کچھ اور تھا، ابن زیاد کے آنے کے بعد منظر پورا بدل چکا تھا۔ صبح ہوئی، ابن زیاد تخت پر بیٹھا، نعمان ابن بشیر کو معزول کیا، اس نے سسپینڈ کیا، کہا آپ ہٹ جائیے اپنے عہدے سے، اب میں یہاں کوفہ کا گورنر بن کر آیا ہوں۔ لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہتا ہے لوگوں، میں یزید کی طرف سے گورنر بن کر کوفہ میں آیا ہوں، میرا کیریکٹر کیا ہے، میرا کردار کیا ہے اور میرے کارنامے کیا ہے، اس سے شاید آپ لوگ واقف ہوں گے، اور جو نہیں واقف ہے تو سن لو۔ یزید کے اگر ہاں میں حال آپ نے ملائی تو آپ کی زندگی بخشی جائے گی، اور اگر کسی نے بغاوت کے لیے سر ابھارا تو پھر اس سر کو ہمیشہ کے لیے کچل کر رکھ دیا جائے گا۔ ان کی اولادیں روئیں گی ان کے پیچھے، ان کی بیویوں کو بیوہ کر دیا جائے گا۔ ہو ہمت تو کوئی آئے میرے سامنے یزید کی بغاوت اور اس کے خلاف سر ابھارنے کے لیے۔ لوگوں میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اس کے بعد ظالم نے کیا کیا، جو بڑے بڑے سردار تھے نا، الگ الگ علاقوں کے، الگ الگ قوم کے، الگ الگ ذات کے، وہ سرداروں کو اس نے بلا کر گرفتار کر لیا، اور ان سے تحریری کاغذ پر سب کچھ لکھوا لیا کہ ہم یزید کے خلاف کسی کا سپورٹ نہیں کریں گے، نہ یزید کے خلاف جائیں گے، نہ یزید کے خلاف جانے والے کا سپورٹ کریں گے، اور نہ ان کو پناہ دیں گے، نہ ان کی مدد کریں گے۔ اس نے تحریری سب کچھ لکھوا لیا۔ لکھوانے کے بعد اب اس کو تلاش تھی امام مسلم ابن عقیل کی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ امام مسلم ابن عقیل کوفہ میں آئے ہوئے ہیں۔ امام مسلم ابھی تک تھے مختار ابن ابی عبید ثقفی کے گھر پر، جیسے آپ مکہ سے آئے تھے وہیں آپ نے قیام کیا تھا، کیونکہ وہ محب اہل بیت تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، اور مولا علی کے زمانے سے وہ محبت میں تھا، آپ نے وہیں پڑاؤ کیا تھا۔ لیکن جب آپ نے کوفہ کے حالات بدلتے دیکھے، کوفہ کے حالات، تو آپ نے مختار کے گھر پر ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا کہ اگر اب یہاں رہوں گا تو ہو سکتا ہے کہ گرفتار کر لیا جاؤں، تو آپ وہاں سے نکل کر محب اہل بیت حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر پر تشریف لے آئے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ امام میرے گھر پر آئے،
بڑی ادب اور احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا، ایک الگ روم میں، سیپریٹ روم میں آپ کو حفاظت کے ساتھ چھپا دیا کہ معتمد شخص کے علاوہ کسی سے ملنے کی آپ کو اجازت نہیں تھی، نہ کسی کو جانے دیا جاتا تھا، کیونکہ ایک یہ خفیہ معاملہ تھا جس کو خفیہ رکھنا تھا تاکہ ابن زیاد تک امام مسلم کا کوئی واقعہ نہ پہنچ پائے یا آپ کی خبر نہ پہنچ پائے کہ امام مسلم اس وقت کہاں ہے، کیونکہ وہ بھی درندہ چاروں طرف امام مسلم کی تلاش میں لگا ہوا تھا۔ اب ادھر حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر پر امام مسلم آرام پذیر ہے، کسی کو بتایا نہیں گیا کہ آپ کہاں ہیں، چپکے سے آپ آ گئے اور چھپا دیا گیا آپ کو۔ ہانی ابن عروہ جو ہے وہ ابن زیاد سے کانٹیکٹ میں تھے، ان کا ریلیشن تھا، ملنا جلنا، سلام جب یہ سب معاملات تھے کہ جب بھی ابن زیاد ملتا تھا تو ہانی ابن عروہ اس سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے، لیکن جب وہ کوفہ میں آیا ابن زیاد تو حضرت ہانی ابن عروہ ملنے نہیں گئے، بیماری کے بہانے گھر میں ہی بیٹھے رہے، وہ بھی انتظار میں تھا کہ کب ہانی آئے، لیکن ہانی گئے نہیں بیمار میں۔ اس وقت ابن زیاد کو بھی پتا نہیں چلا کہ ہانی کیوں ملنے نہیں آ رہے، لیکن جب وقفہ ہو گیا تو جانتے ہو وہ تو تلاش میں تھا ہی، اس نے بہت تلاش کیا، نہیں ملا نا، جب امام مسلم کو نہیں ڈھونڈ پایا تو اس نے اپنے ایک غلام معقل نام کے غلام کو بلایا جو اس کا غلام تھا، اور اس کو بلا کر کہتا ہے یار بہت تلاش کیا امام مسلم کو، کہیں سراغ نہیں ملتا کہ امام مسلم کہاں چھپے ہیں، تو ایک کام کر، یہ 3000 درہم لے جا اور کسی طرح سے جاسوسی کر کر امام مسلم ابن عقیل کا پتہ لگا کہ ہے کہاں ہوا۔ یہ ظالم 3000 درہم لے کر اپنا بھیش بدل کر، بھیش تو اس کا وہی تھا، اس کا اپنا حلیہ تو وہی تھا، لیکن اس نے جاسوسی کا لباس پہن لیا، سیدھا ڈائریکٹ مسجد میں گیا، مسجد میں جا کر جیسے ہی بیٹھا، لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، اس کی نظر سیدھے پڑتی ہے حضرت مسلم ابن اوسجہ اسدی کے چہرے پر، انتظار کرنے لگا کب نماز سے فارغ ہو، جیسے سلام پھرا نا، پہنچ گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضور میں شام سے آیا ہوں، اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوں، میں نے سنا ہے کہ ایک بزرگ اہل بیت میں سے کوئی، نبی کے گھر والوں میں سے کوئی یہاں تشریف لائے ہیں، تو میں دوڑا آ گیا اور کچھ نذرانہ لے کر آیا ہوں ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، حضور اگر بتا دے تو بڑی کرم نوازی ہو جائے گی۔ پہلے تو آپ نے یہ معاملہ تھوڑا گمبھیر لیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جاسوس کے روپ میں آیا ہو اور مجھے پھنسانا چاہتا ہو، امام مسلم کو گرفتار کرنا چاہتا ہو۔ آپ نے کہا بھائی مسجد میں بہت سارے لوگ ہیں، تو مجھے ہی کیوں پوچھ رہا ہے؟ اب اس نے پھر دوسرا بار کیا، کہتا حضور آپ کے چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہے نا، میں نے دیکھا کہ بزرگی آپ کے چہرے پر دکھ رہی ہے نا، اس لیے میں نے سب کو چھوڑ کر آپ ہی کو، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا چہرہ جو بتا رہا ہے کہ اس میں مجھے محبت اہل بیت نظر آ رہی ہے، کہ آپ لگتا ہے ضرور آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اب آپ پھسل گئے، کہتا تو نے بڑا اچھا پہچانا، یقیناً اللہ نے میرے دل کو محبت اہل بیت کا مدینہ ضرور بنایا ہے، میں محبت کرتا ہوں اہل بیت سے۔ تو کہو کہاں ہے حضور، بس ملا دیجئے، کہا چل چپکے سے میں لے جاؤں گا تجھے، لیکن کسی کو بتانا نہیں، کہا نہیں حضور آپ مجھ پر ٹرسٹ کیجئے، مجھ پر بھروسہ کیجئے۔ لے گئے ہانی ابن عروہ کے گھر، امام مسلم کی بارگاہ میں ان کو حاضر کیا، امام مسلم سامنے بیٹھے ہوئے تھے، گیا، پہلے تو اس نے بیعت کی، غلامی کا ڈھونگ اس نے رچایا، اور پھر بیٹھا، بڑی محبتوں سے باتیں کرنے لگا، نذرانہ پیش کیا، اور پھر اس کا دستور تھا روزانہ صبح آ جاتا، شام کو چلا جاتا، اور پورے دن کا جو بایو ڈیٹا تھا، جو کاروائی تھی، جو وہاں باتیں ہوتی تھی، جا کر ابن زیاد کو سب کچھ بتا دیا کرتا تھا۔ یہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ ابن زیاد نے ایک مرتبہ قاصد بھیجا ہانی ابن عروہ کے پاس کہ یار ملاقات کرنے تو آؤ، اتنے دن ہو گئے، میں کوفہ میں آیا ہوں، ملنے بھی نہیں آ رہے، دوستی بھول گئے ہماری۔ ہانی ابن عروہ کو اندازہ تو نہیں تھا کہ یار وہاں جاسوسی ہو رہی ہے، اس کو پتا چل چکا ہے، تو آپ بغیر ہتھیار کے ایسے ہی چلے گئے بنداس کہ چلو ہونا کیا ہے، کچھ تو ہونا نہیں ہے، ڈائریکٹ گئے، سلام کیا تو ابن زیاد نے جواب نہیں دیا۔ لگا کچھ آپ کو گڑبڑ کہ یار جواب کیوں نہیں دیتا، اور چہرہ بھی اس کا ایک دم آگ بگولا تھا۔ وہ جیسے ہی حضرت ہانی ابن عروہ پہنچے وہ تو بھڑک گیا، آگ بگولا ہو کر کہتا ہے ہانی تو نے اپنے گھر کو دشمنوں کا اڈا کر سے بنا لیا ہے، یزید کے خلاف وہاں پلاننگ ہوتی ہے، تیرے یہاں فوج جمع کرتا ہے، ہمارے خلاف بغاوت کے لیے سر ابھارتا ہے۔ پہلے تو حضرت ہانی نے کہا یار کیسی بسی تو سرفری باتیں کرتا ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، کہا جھوٹ بولتے ہو،
اتنا کہنے کے بعد ابن زیاد نے وہی سی غلام کو سامنے کھڑا کر دیا. حضرت ہانی کے ہوش اڑ گئے اور اسی وقت آپ کی زبان پر جاری ہو گیا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب تو کچھ بچا ہی نہیں تھا کچھ بولنے کے لیے کہ کیا بولے. کہا پہچانتا ہے اس غلام کو؟ ابن زیاد نے کہا کہاں پہچان گیا. لیکن سن ابن زیاد، میں نے مسلم کو بلایا نہیں تھا. اب کوئی مہمان چل کے خود سے میرے گھر میں آئے گا تو میں اس کو نکالوں گا تو نہیں نا. کسی میزبان کا یہ رویہ تو نہیں ہوتا ہے. اور وہ بھی مہمان بھی تو کیسا کہ فرشتے جن کی مہمانی پر فخر کرتے ہو. ایسا مہمان جب خود سے چل کے میرے گھر پر آئے تو میں کیسے ان کو بگا سکتا ہوں؟ اگر تجھے منظور نہیں ہے اور تو نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں وہ رہے، ٹھیک ہے مجھے اجازت دے، میں جاتا ہوں اور ابھی اسی وقت امام مسلم کو اپنے گھر سے میں نکال دیتا ہوں. ان کو کہتا ہوں آپ کو جہاں جانا ہوا جائیے، آپ میرا گھر خالی کیجئے. ابن زیاد کہتا ہے ہانی اب تو اس وقت تک یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا جب تک تو امام مسلم کو میرے ہاتھ میں نہ دے دے. تو پھر ہانی کا خون بھی جوش مارتا ہے. کہتے ہیں خدا کی قسم میں اپنے مہمان کو تیرے ہاتھ میں قتل ہونے کے لیے ہرگز میں سونپ نہیں سکتا ہوں. یہ تو بھول جا کے میں دے سکتا ہوں امام مسلم کو تیرے ہاتھ میں، مہمان کو میں قتل ہونے کے لیے سونپوں گا؟ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے. ابن زیاد نے کہا تو پھر یاد رکھ لے ہانی، پھر میں تجھے بھی قتل کر دوں گا. ہانی نے کہا تو مجھے مارے گا؟ اگر تو مجھے مارے گا تو پھر تو بھی دیکھ لینا کہ چاروں طرف تیرے تلواریں نکل آئے گی. یہ تو اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. یہ میرے گاؤں میں مقبولیت اور میرا قبیلہ ہے کوفہ گاؤں میں، تجھے احساس نہیں ہے؟ اگر ایک تلوار کا وار مجھ پر کرے گا تو ہزاروں تلواریں کوفہ کے بازار میں ننگی ہو جائے گی. اس کا تجھے احساس نہیں ہے. ابن زیاد آگ بگولا ہو کر کہتا ہے ہانی تو مجھے دھمکی دے رہا ہے؟ کہا دھمکی نہیں دے، میں تجھے خبردار کر رہا ہوں. ویسے ہی وہ غصے میں آیا تو اس نے اپنے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی اسی سے حضرت ہانی کو مارنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ اتنا مارا کہ آپ کا سر اور آپ کا جو چہرہ تھا وہ زخمی ہو گیا، لہو لہان ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ بغل میں ایک سپاہی کھڑا ہے تو اس کے میان میں تلوار لٹک رہی ہے. حضرت ہانی ابن عروہ نے وہ تلوار پر قبضہ جمانے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن سپاہی کسی طرح سے وہ تلوار نہیں دینے میں کامیاب ہو گیا. حضرت ہانی سے دور ہٹ گیا، ہانی تلوار نہ لے سکے. ابن زیاد نے کہا ہانی اب تو تو نے اپنا خون مجھ پر اب تو جائز قرار دیا ہے، اب تو میں تجھے مار سکتا ہوں. تو نے ایک گورنر کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہے اور گورنر کو مارنے کی کوشش کی ہے، اب میں تجھے مار سکتا ہوں. لوگوں سے کہا لوگوں سے اس کے سپاہیوں سے ان کو لے جاؤ اور باندھ کر ایک قید خانے میں جیل خانے میں ان کو بند کر دو. ادھر باہر افواہ پھیل گئی، ہانی مار دیے گئے، ہانی شہید کر دیے گئے، ہانی کو مار دیا. قبیلہ تھا ان کا کوفہ کے اندر، پورا قبیلہ نکل کھڑا ہوا اور آ کر اس نے پورے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا اور ایک ہی آواز ہے ہانی کے خون کا ہم کو انتقام چاہیے، بدلہ چاہیے. بس ایک ہی آواز تھی چاروں طرف لشکر کے اندر. ابن زیاد نے حالات بگڑتے دیکھے، پہلے تو گھبرا گیا یار اب کیا کروں، لیکن بڑا شاطر دماغ تھا. اللہ جب مہلت دیتا ہے نا تو پھر اس کی عقلوں کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے. ہاں آپ دیکھو نا، انگوٹھا چھاپ بھی ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کہاں سے دماغ آتا ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے، حضرت علامہ صدر الافاضل فرماتے ہیں کہ امام مسلم کو جب پتا چلا کہ ہانی مار دیے گئے، چونکہ امام مسلم انہی کے گھر میں تھے اور وہ میزبان تھے، امام مسلم مہمان تھے. امام مسلم کو جب پتا چلا کہ ہانی مار دیے گئے، افواہ تھی لیکن شہر میں پھیل گئی. امام مسلم نے ایک آواز لگائی اور آپ خود باہر نکل گئے، گھوڑے پر سوار ہو کر تلوار سنبھالی اور لوگوں سے کہا چلو اب ہمیں ہانی کے خون کا انتقام اور بدلہ لینا ہے. 40,000 لوگوں کا مجمع جمع ہو گئے، 40,000 لوگ. اور انہوں نے جا کر پورے ابن زیاد کے گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا اور ایک ہی آواز خون کا بدلہ خون کا بدلہ خون. ابن زیاد سوچ میں پڑ گیا کرنا تو کیا کرنا، بھی 40,000 کا مطلب کچھ ہوتا ہے یار. اب اس کے اندر سپاہی تھوڑی اتنے تھے کہ وہ مقابلہ کر سکتے تھے. لوگوں نے امام مسلم سے کہا حضور اجازت دیجئے نا، اب اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں. یارو خاتمہ ہو جاتا اسی وقت، اگر امام کی زبان سے نکل جاتا نا ہاں چلو حملہ کرو، خاتمہ ہو جاتا.
لیکن یار اللہ نے قدرتی طور پر اہل بیت کے دلوں کو بالکل نرم بنایا ہے، قدرتی طور پر۔ امام مسلم نے کہا نہیں، ہم پہل نہیں کر سکتے، ہم شروعات نہیں کریں گے، اگر باتوں سے سمجھوتا ہو جاتا ہے تو ہمیں تلوار نہیں اٹھانی، ہماری پہلی کوشش یہ ہوگی کہ ہم باتوں سے سمجھوتا کریں، سمادھان پہلے باتوں سے ہو جائے، باتوں سے بات بن جاتی ہے تو لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ بڑے بھولی طبیعت کے مالک تھے، بڑی بھولی طبیعت کے مالک تھے، اور یہ صرف امام مسلم نہیں، آپ پورے خانوادہ اہل بیت میں آپ پڑھتے چلے جائیے، ہر کسی کے دل کے اندر آپ کو بھولا پن نظر آئے گا، بڑے بھولے ہوتے تھے۔ سیاست کی تو کوئی ان کے پاس ایک ٹکا بھی ان کے پاس سیاست نام کی تو کوئی چیز تھی نہیں، بھولا پن ہی ان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ امام مسلم نے، لوگوں نے بہت کہا حضور یہ موقع ہے، حضور ہاتھ سے چلے جائے گا، کبھی ہاتھ میں نہیں آئے، ہم 40,000 آپ کے جانثار کھڑے، حضور ایک آواز ایک حکم آپ فرما دیجئے۔ آپ نے کہا نہیں۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے اگر اس وقت امام مسلم کہہ دیتے نا، ابن زیاد کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، اور کوفہ کے اندر امام عالی مقام کی وہاں لوگوں کے بیعت بھی ہو جاتی، امام عالی مقام وہاں کے امام بھی ہو جاتے، خلیفہ بھی متعین ہو جاتے، لیکن امام مسلم نے کہا نہیں، میں پہل نہیں کر سکتا ہوں۔ اب امام کی اس نرمی کا فائدہ اس ظالم نے اٹھا لیا، امام مسلم کی اس نرمی اور بھولے پن کا فائدہ اس ابن زیاد مردود نے اٹھا لیا۔ اس نے کیا کیا کہ جتنے بڑے بڑے سرداروں کو جو گرفتار کیا تھا نا، قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو، ان کو لے جا کر چھت پر کھڑا کر دیا، اور ان سے کہا اپنے قبیلے والوں سے کہو کہ چپ چاپ چلے جائیں، اگر وہ نہیں جائیں گے تو میں تم کو بھی مار دوں گا، اور تمہارے پیچھے پھر تمہاری اولاد، تمہارے خاندان سب کو صفایا کر ڈالوں گا۔ ان کو کہو، دھمکی بھرے الفاظ میں جب ابن زیاد نے ان سرداروں کو کہا، سردار لوگ اوپر جا کر سب اپنے اپنے خاندان والوں سے کہنے لگے دیکھو خدا کے لیے چلے جاؤ، اور اس مصیبت میں نئی مصیبت کھڑی نہ کرو، یہ ہمیں بھی مار دے گا تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ۔ کوفی لا یوفی، ان کی بے وفائی تو پہلے سے مشہور تھی، ایک ایک کر کے سب نے جانا شروع کر دیا۔ 40,000 آئے تھے، کتنے آئے تھے امام مسلم کے ساتھ؟ 40,000۔ مغرب کا وقت ہوا، کتنے تھے؟ 500۔ 40,000 میں صرف 500 آدمی بچے۔ میرے امام نے امامت شروع کی، نماز پڑھانے کے لیے مغرب کی نماز شروع کی، سلام پھیرا تو 500 میں سے ایک بھی نہیں تھا۔ یار دشمنی کے بھی کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، ایک بھی نہیں تھا۔ سمجھ گئے کہ حالات بگڑ چکے ہیں، جائیں تو کہاں جائیں، باہر نکلے کہ کسی دروازے میں کوئی دروازہ کھلا ہو تو اس میں جا کر پانی کی سخت پیاس لگی تھی، پیاس بجھا لوں، اپنے آپ کو چھپا لوں، ابن زیاد کے درندے مجھے تلاش کرتے ہوں گے۔ ہر گھر کا دروازہ بند تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے قسمیں کھا کر بلایا تھا، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے وعدہ کیا تھا حضور آئیے آپ کے لیے ہم جانیں بچھا دیں گے اپنی آپ کی راہوں میں، آپ تشریف لائیے۔ آج اسی امام مسلم کے لیے دروازے بند ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں گھوم رہے ہیں، کوفہ کی گلیوں میں، بچا بھی رہے ہیں اپنے آپ کو کہ کوئی دیکھ نہ لے، اور گھوم پھر رہے ہیں۔ اسی بیچ میں ایک دروازے پر روشنی نظر آئی، محسوس ہوا کہ وہ دروازہ کھلا ہوا ہوگا، قریب گئے تو دیکھا ایک بڑھیا خاتون ہے جو دروازے پر بیٹھی ہے اور اپنے بیٹے کے آنے کا انتظار کر رہی ہے۔ گئے اور جا کر کہتے ہیں مائی پانی مل جائے گا؟ مسافر سمجھ کے وہ بائی اندر گئی، پانی کا گلاس لے کر آئی، پانی پلایا، امام نے پانی پیا، وہ اندر گلاس رکھنے گئی، امام وہیں تھکے ہارے بیٹھے ہیں۔ بڑھیا واپس آئی، دیکھا دروازے پر پھر سے وہی اجنبی بیٹھا ہے، کہا بھائی جاؤ اپنے گھر جاؤ، اب یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کون سا گھر؟ کس کا گھر؟ کہاں جاؤں؟ میرا تو کوئی گھر نہیں ہے۔ کہا کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ امام نے دبی ہوئی آواز میں کہا مسلم ابن عقیل ہوں، رسول اللہ کا شہزادہ ہوں، اور مکہ سے کوفہ آیا ہوں۔ ان لوگوں نے وعدے کر کے بلایا تھا، آج انہی لوگوں نے مجھ پر جنہوں نے بلایا تھا دروازوں کو بند کر لیا ہے۔ تڑپ گئی، اس نے سوچا کہ آپ مسلم ابن عقیل ہیں، میری تو قسمت جاگ گئی کہ آپ میرے گھر پر پرویش کیے ہیں، میرے گھر پر تشریف لائے۔ حضور اندر آئے، اندر لے گئی، کھانا کھلایا، لیکن امام نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے سونا ہے۔ ایک روم میں جا کر آپ کو اس نے خفیہ طریقے سے اس نے چھپا دیا، حضور اندر سو جائیں اور اطمینان رکھیں، میں کسی کو بتاؤں گی نہیں کہ آپ میرے گھر پر آرام فرما ہیں۔ رات گئے، کچھ وقت ہوا، اس کا بیٹا آیا اور آ کر دیکھتا ہے کہ
माई थोड़ी मुतफक्किर लग रही है। बहरहाल उसने खाना खाया और खाना खाकर देखा कि माँ बार बार उस कमरे में जा रही निकल रही है, जा रही निकल रही है। पूछा उसने, माँ क्या है? उसने कहा, भाई कुछ नहीं है, आप तो अपना काम कर, खाना खा ले और फिर सो जा, थका हारा आया है। लेकिन जब बार बार उसने इसरार किया तो फिर माँ ने बिठाकर पहले उसको समझाया, पहले मुझसे वादा कर कि इस राज को राज ही रखेगा। इमाम मुस्लिम इब्न अकील मेरे घर में है, अपने घर में है, और दुश्मन उनके पीछे पड़े हुए हैं, और अब हमारी जिम्मेदारी है कि आज इनको बचा लेंगे, रसूलुल्लाह क़यामत के दिन जहन्नम से हमको बचा लेंगे। हाँ यार, वो मोहब्बत होती है ना, तो मोहब्बत फिर बचाव के रास्ते दिखा देती है, क्या कैसे बचना है। हाँ, तो बेटे ने पहले माँ की बात तो सुन ली, लेकिन सुबह हुई ना तो चुपके से उठकर फौरन पहुंचा मोहम्मद इब्न अशस के पास और जाकर उसके बाप से कह दिया कि जिसकी हम तलाश कर रहे थे ना, वो मेरे घर में है। कहा कौन? कहा मुस्लिम इब्न अकील। कहा चलो, इमाम सोए हुए हैं, सुबह का वक्त था, सोए हुए, अभी थोड़ी थोड़ी सफेदी नमोदार हुई थी। घोड़ों की टापों की आवाज आपके कानों में जैसे आई, समझ गए कि दुश्मन आ चुके हैं और मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं। तलवार संभाली और बाहर निकले तो देखा वो भी मुकाबले के लिए तैयार है। इमाम ने बचाव किया, उन्होंने ऊपर से तलवारें बरसानी शुरू की, नेज़े बरसाने शुरू किए। इमाम ने किसी तरह से अपने आप को संभाल कर उनके बीच में उतरे और मुकाबला करके उन्हें पीछे हटाया, घर से बाहर निकाला। वो लोग बाहर से मुकाबला करते थे, जब अंदर उनको मुकाबले की ताब ना आई और मुकाबला ना कर सके तो बाहर से पत्थर फेंकना शुरू कर दिए, गोले, आग के गोले बना बनाकर गोले फेंकते थे। इमाम ने जब उनकी बुज़दिली देखी, आप घर में घुस गए। लेकिन वो जब घर में आए और उन्होंने तेजी के साथ हमला किया, उसमें एक बंदा था बुकैर अहमरी, उसने इस जोर का वार किया, इमाम मुस्लिम के होंठ पर वो वार लगा, एक होंठ को चीरता हुआ नीचे दूसरे होंठ को जख्मी किया और दंदाने मुबारक भी आपके गालिबन 2 दांत को उसने गिरा दिया। इमाम अली मुकाम, इमाम मुस्लिम इब्न अकील थोड़ा कमजोर हो गए क्योंकि खून बह चुका था काफी। एक जगह बैठ गए और फिर अपने आप को संभाला, उनसे मुकाबले के लिए फिर आगे बढ़े, फिर उनको पीछे किया। मोहम्मद इब्न अशस ने देखा कि यार ये अली के, हाँ ये अली के घर का शेर है, इस पर ऐसे काबू नहीं पाया जा सकता। उसने झूठे झूठे एक आवाज बुलंद की, मुस्लिम हम तुम्हें अमान देते हैं, तुम्हारे लिए अमान है, तुम्हारे लिए अमान है, तलवार रख दो, हम जिम्मेदारी देते हैं। आपने कहा मुझे ये अमान कहकर धोखे में मत डालो, मैं समझता हूं तुम्हारी धोखाधड़ी और मैं हरगिज़ तुम्हारे इस फरेब में नहीं आऊंगा, तुम्हारे धोखे में नहीं आऊंगा। उसने कसमें खाने शुरू की, हुजूर हम कसम खाते आपको अमान देते हैं, कसम खाते आपको अमान देते हैं। कहा अगर तू अमान देता है तो मैं अपनी तलवार नीचे रखता हूं, वरना खुदा की कसम मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कभी नहीं करता। एक एक कर आपने तलवार अपनी नियाम में डाली, बैठे, लोगों ने आपको उठा के आपको घोड़े पर बिठाया। थोड़ी दूर अभी चले थे तो एक सिपाही ने पीछे से इमाम की तलवार को खींच लिया, इमाम मुस्लिम की तलवार को म्यान से पीछे से खींच लिया। आपने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये तुम्हारा सबसे पहला धोखा। कहा हुजूर घबराइए मत, हम आपको धोखा नहीं, आपको अमान दिया है, हम आपको अमान देंगे, आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। आपने कहा वो तो अब दिख रहा है ना, ज्यादती नहीं होगा, वो तो दिख रहा है सब कुछ। गए गवर्नर हाउस की सीढ़ियों पर आपको बिठाया, एक बंदा गया इब्ने ज़ियाद से इजाजत लेने के लिए कि मुस्लिम इब्ने अकील को लेकर आए हैं, अगर इजाजत हो तो तुम्हारे पास लाएं। इमाम बड़े प्यासे थे, इतने लोगों से तन्हा अकेले बंदे ने मुकाबला किया था, जाहिर सी बात है प्यास तो लगनी है। सामने एक मशकीज़ा रखा हुआ था, आपने कहा पानी मिलेगा? एक जालिम नाहंजार कहता है एक घूंट भी पानी का तुम्हें नहीं नसीब होगा। लेकिन एक दूसरा बंदा खड़ा था, उसका नाम भी कुछ मुस्लिम इब्न उक़बा या उक़बा बिन ऐसा कुछ नाम था, उसने कहा कि दे दे पानी, अपने गुलाम से कहा कि मुस्लिम को प्याले में पानी दे दो। इमाम मुस्लिम के सामने जैसे प्याला आया ना, पीने के करीब किया तो ऊपर वाला होंठ जो जख्मी था ना, उसका खून और एक दांत उस कटोरे में गिरा कि पूरा कटोरा रंगीन हो गया। आप समझ गए कि अब दुनिया के नसीब का पानी अब मेरे नसीब में नहीं है, अब अल्लाह ने खत्म कर दिया है मेरा नसीब का दुनिया का हिस्सा, पानी में जो था वो अब खत्म हो चुका है। हाँ यारो, इतना तो आपको यकीन है ना कि जब तक एक पानी का बूंद भी आपके नसीब का है दुनिया में, आपको मौत नहीं आ सकती है। कुदरत का निजाम ही कुछ ऐसा है, एक एक दाने पर तुम
تمہارا نام لکھا ہوا ہے، وہ جب تک وہ دانہ تمہارے وجود میں پہنچ نہیں جاتا ہے تمہیں موت نہیں آئے گی، یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ اچھا آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی بستر پر ہے سکرات میں، نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، لیکن سانس جاری ہے، نہ پانی جا رہا ہے نہ دانہ جا رہا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کیا ہے یہ؟ ایکچول ہوا یہ ہے کہ اس کے نصیب کا پانی ختم ہو چکا ہے، اس کے نصیب کا دانہ ختم ہو چکا ہے، لیکن اس کے نصیب کے کچھ سانس باقی ہے، وہ بھی اللہ اس کو دنیا ہی میں پورے کروا رہا ہے۔ پورے کر لے سانس، یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ پانی آخری ہے اور شاید یہ نصیب کا ختم ہو چکا ہے، آپ نے پیالہ رکھ دیا اور کہا لگتا ہے اب حوض کوثر پر جام کوثر ہی نصیب ہوگا، رکھ دیا۔ اندر سے فوراً قاصد آیا، کہا امام مسلم کو اندر لے لو، ابن زیاد نے بلایا ہے۔ آپ اندر گئے، سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی کہتا ہے گورنر کے سامنے جاتے ہو سلام نہیں کرتے ہو، آپ کو تمیز نہیں، ادب نہیں ہے۔ آپ نے کہا یہ مجھے مارنا چاہتا ہے اور میں اس کو سلام بھیجوں؟ اگر یہ مجھے زندہ رکھے گا تو میرے بعد اس پر ہزاروں سلام ہوں گے۔ ابن زیاد کہتا ہے مسلم اب تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ کہا سر یقیناً تو مجھے مار دے گا؟ کہا ہاں مار دوں گا۔ کہا تو پھر میری کچھ شرطیں ہیں، اگر ہو سکے تو وہ وصیت میری سن لے۔ تو کہا ٹھیک ہے، کیا وصیت کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے ایک نظر دوڑائی تو اس میں عمر ابن سعد، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا لڑکا جو قریشی تھے، عمر ابن سعد قریشی تھا، سعد ابن ابی وقاص قریشی تھے، تو آپ کی نظر پڑی، کہا تو قریشی ہے، میری کچھ وصیتیں سن لے اور اس کو راز رکھنا، کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے پہلے تو انکار کر دیا کیونکہ ابن زیاد سامنے کھڑا تھا، لیکن ابن زیاد نے کہا سن لینا، سننے میں کیا جاتا ہے۔ ابن سعد نے کہا ٹھیک ہے چلو، آپ اس کو تھوڑا تنہائی میں لے گئے اور لے جانے کے بعد آپ نے اس کو ساری وصیت بتائی۔ کہا سب سے پہلی وصیت تو میری یہ ہے کہ میں نے ایک بندے سے 700 درہم ادھار لیے ہیں، قرضہ لیے ہیں، وہ ذرا ادا کر دینا، کیونکہ قرضہ شہید پر بھی معاف نہیں ہے، قرضہ شہید پر بھی معاف نہیں ہے۔ وہ کیسے لوگ ہیں جو کروڑوں کا گھوٹالہ کر کے چین کی نیند سوتے ہیں؟ وہ کیسے لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات آ گئی تو عرض کر دوں، چونکہ صرف یہاں واقعے بتانا مقصد نہیں ہے، نصیحت کرنا بھی مقصد ہے، اور یہ امام حسین کی زندگی سے بھی پروف ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی جنازہ لایا جاتا، حضور سب سے پہلا سوال پوچھتے تھے مرنے والے پر ادھاری ہے، قرضہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں حضور نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز پڑھاتے تھے۔ اور اگر کوئی یہ کہتا حضور ہاں مرنے والے پر بہت زیادہ قرضہ ہے، ادھاری ہے، ادھاری کر کے مرا ہے، حضور فرماتے مال چھوڑا ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں، تو حضور فرماتے اس کے مال میں سے اس کی ادھاری پہلے چکتی کر دینا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ اور اگر کوئی یہ کہہ دیتا حضور اس پر ادھاری بھی ہے، قرضہ بھی ہے اور اس نے مال بھی نہیں چھوڑا، تو جانتے ہو حضور کیا فرماتے تھے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم لوگ نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھتا۔ ادھاری رکھ کر مرنے والے کی نماز میرے مصطفیٰ منع میں نہیں پڑھتا، تم لوگ پڑھ لو۔ پھر کوئی صحابی خیر خواہی چاہتے ہوئے، ہاں یہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کیسے کی جائے، کوئی صحابی بیچ میں سے کھڑا ہو جاتا تھا، یا رسول اللہ آپ پڑھائیے، اس کا سارا قرضہ میں اپنے ذمہ لے رہا ہوں۔ بہت دیگے چڑھا لی اپنے باپ کے مرنے پر، ہاں بہت نیازیں کھلا دی اپنے باپ کے مرنے